السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، امید ہے کہ آپ اپنے اپنے مقام پر خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ پچھلے 2 دنوں سے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ جس میں مکتبہ فکر بریلوی کے چند شکم پرست مولویوں نے ایک ڈرامہ رچانے کی پوری کوشش کی، جس میں پونچھ اور راجوری کے ان شکم پرست مولویوں کی ایک تعداد موجود ہے، اور انہوں نے جو ڈرامہ رچایا ہے وہ اپنے ہی ایک آدمی کو اس چیز پر تیار کیا گیا چند مسائل کو لے کر کہ ان مسائل میں آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں ان مسائل میں فلاں مسلک سے متاثر ہو گیا ہوں، لہٰذا پھر ہم سارے جمع ہوتے ہیں اور عوام کو بھی جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد تمہیں توبہ کروائیں گے، اور ان مسائل کی آڑ میں آ کر مسلک حق کا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خلاف بکواس کریں گے، اور اس کے علاوہ جتنے مکتبہ فکر موجود ہیں ان سب کے خلاف بھی اپنی گندی زبانوں کا استعمال کریں گے۔ بہرحال وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اور اس سے خود تجزیہ نکال سکتا ہے کہ کس طرح ان شکم پرست مولویوں نے ڈرامہ رچایا اور شر انگیزی پھیلانے کی پوری کوشش کی، اور فتنہ پھیلانے کی پوری جسارت کی، جو ان ویڈیو سے آیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے موقف کو ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور ہمارے اکابرین کا شروع سے الحمدللہ یہ موقف رہا ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے ملک ہندوستان میں جس کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی دے رکھی ہے، ہم ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مذہب کے اوپر الحمدللہ آزادی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، اور جس طرح ہمیں اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کرنے کی اجازت ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں اور اپنے آئین کی روشنی میں، اس طرح ہم اپنے کام کو بھی سر انجام دیتے ہیں۔ نہ ہم کوئی فتنہ پروری کی بات کرتے ہیں، نہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہم اس طرح کے ٹوپی ڈرامے رچا کر لوگوں کے اندر افراتفری کا ماحول پیدا کرتے ہیں، اور نہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسے کچھ شر پسند ضرور موجود ہوتے ہیں کہ جو امن کو، شانتی کو کے مخالف ہوتے ہیں، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی موقع ہاتھ آئے تو ہم اپنی شر انگیزی ظاہر کریں، فتنہ پروری ظاہر کریں،
اس کے لیے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے، جلسے، جلوس، جنازے، بیاہ شادی، ہر موقعوں پر۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے کووڈ کے چلتے جو لاک ڈاؤن تھا، اس میں ان شکم پرست مولویوں کا کوئی چارہ کار نہ چلا، تو انہوں نے پھر یہ اس طرح کے ڈرامے رچا کر شر انگیزی پھیلانے کی کوشش کی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور انتظامیہ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے شر پسند عناصر کی گرفت کریں اور ان کی خیر لیں کہ جو امن اور بھائی چارگی کے خلاف ہیں اور امن اور شانتی کے مخالف ہیں اور اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ان مولویوں نے وہاں اکٹھے ہو کر اپنی گندی زبانوں کو علماء حق کے خلاف استعمال کیا اور اس میں بکواسات کی۔ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم اپنے اکابرین اور ہم اپنے بڑوں کے دفاع کا حق رکھتے ہیں جو ہمیں قانون نے دیا ہے۔ تو ہم قانون کے دائرے میں رہ کر یہ پیغام ان شرپسندوں تک بھی پہنچاتے ہیں اور انتظامیہ کی خدمت میں بھی پہنچاتے ہیں کہ ان شرپسندوں کو لگام دی جائے۔ اگر اس طرح کے عناصر معاشرے میں اٹھتے رہیں گے تو پھر ہمارا معاشرے میں امن خراب ہوگا۔ ان ویڈیو کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعہ خود سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس میں پونچھ سے بھی کچھ شکم پرست مولوی، جو ایک مرکزی امام پونچھ مفتی فاروق مصباحی اور مفتی اسلم مصباحی اور راجوری کا ایک قاضی مفتی عبد الرؤوف اور ایک وارد حسین شاہ، یہ سب اکٹھے ہوئے اور ان کے چیلے چانٹے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے اپنے گندی زبانوں کا استعمال علماء دیوبند کے خلاف کیا۔ یہ بات مسلم ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا، بزرگوں کے واقعات موجود ہیں کہ فلاں بزرگ ہندوستان میں آئے اور ان کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا، فلاں بزرگ فلاں عالم نے اتنی محنت کی کہ ان کے ہاتھ پر اتنے لوگ ایمان لے آئے۔ اس طرح کے کئی واقعات الحمدللہ پہلے سے موجود بھی ہیں اور آج بھی ہیں کہ علماء حق محنت کرتے ہیں اور اللہ ان کے ہاتھوں پر لوگوں کو ایمان نصیب کرتا ہے۔ لیکن تاریخ میں یہ بات بھی مسلم ہے کہ ایک شخص گزرا ہے کالا حضرت کے نام سے، احمد رضا بریلوی، کہ جس نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کو کافر بنانے کا کام کیا ہے۔ اس کا قلم جب چلا ہے تو دنیا کا کوئی بھی شخص، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس میں کوئی مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے، بلکہ عوام الناس تک بھی اس کے قلم سے نہیں بچے ہیں اور سب کو کفر کی دلدل میں اس نے دھکیلا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے کفر کا قلم جب چلتا تھا تو اس کے اپنے بھی اس کی زد میں آئے ہیں کہ جن کو اس نے، جو اس کی قلم سے کافر ہو گئے ہیں۔ وہی رویہ اس کے چیلے چانٹوں نے یہاں پر رکھا اور یہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہی کالے حضرت کی کارکردگی کو آگے بڑھائیں، اور بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے بھی اسی طرح کے جو ہے کفر کے فتوے صادر کیے ہیں علماء پر اور پھر عوام پر بھی۔ ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور اس میں آپ خود فیصلہ کریں کہ جو بکواسات وہاں کی ہیں، کیا ان میں کوئی آدمی ان کے کفر سے بچا ہے یا نہیں بچا ہے۔ صرف چند جو دو چار چیلے وہاں اکٹھے ہوئے تھے، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں بچا ہے۔ یہ ان ویڈیو سے آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس میں ایک شخص ہے وارد حسین، اس نے بکواسات کی ہیں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اوپر،
اور اپنی گندی زبان کا استعمال کرتے ہوئے حضرت کی وفات کے اوپر ایک شعر اس نے پڑھا ہے، تو میں وارث حسین کو کہوں گا کہ تمہیں بہت شعر اور شاعری کا شوق ہے اور تم نے اپنی گندی زبان کا استعمال حضرت حکیم الامت پر کیا ہے، تو تم نے ان کی وفات پر ایک شعر پڑھا ہے، میں تیرے کالے حضرت کی پیدائش پہ ایک شعر پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ سن کر تو محظوظ ہوگا۔ شعر عرض کیا ہے، ترمیم کے ساتھ ایک شعر ہے، معذرت کے ساتھ اس میں تھوڑی سی ترمیم میں نے کی ہے، تو وہ شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پیدا ہوا احمد رضا تو ابلیس نے یہ کہا، پیدا ہوا احمد رضا تو ابلیس نے یہ کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ اے وارث حسین شاہ، اگر تم اپنی گندی زبان کو اس طرح علماء کے لیے استعمال کرو گے تو پھر یہ یقین مان لیں اور جان لیں انشاءاللہ اس کا بھی دندان شکن اسی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ آپ شرانگیزی کرتے رہیں گے، آپ فتنہ پروری کرتے رہیں گے، آپ علماء کو گالیاں دیتے رہیں گے، آپ عوام کے اندر نفرت کے بیج بوتے رہیں گے اور اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہے عبدالرؤف، جس نے بہت بکواسات علماء دیوبند اور دوسرے مکتبہ فکر کے تئیں کیے ہیں، جو اس کی ویڈیو سے ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے وہاں ایک رٹ لگائی کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تب مجھے جا کر پتہ چلا اور جب میں نے سنا کہ یہ عبدالرؤف نامی شخص امام ہے راجوری کا اور وہ بھی مرکزی، تو میں نے اسی وقت کہا کہ یہ جو انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی رٹ لگائی یہ بالکل صحیح لگائی، کیونکہ حنفی مسلک سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبدالرؤف، تجھے پہلے اپنی شکل کو دیکھنا چاہیے، پہلے اپنی کردار کو دیکھنا چاہیے۔ تو ایک وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے علماء کی نظر میں ہی مشکوک ہے۔ پچھلے دنوں تیرے اوپر تیرے علماء کی طرف سے ہی کس طرح کے الزامات لگائے گئے اور تجھے داڑھی کاٹنے کا الزام تیرے اوپر لگا۔ اس کے بعد جو تو لوگوں کے سامنے سید کے ڈرامے رچاتا ہے، تو نے اپنے صوبہ کے صدر جو سید برادری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ آپ لوگ سید کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میری تو حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب میں نے سنا کہ عبدالرؤف بھی ایک امام ہے۔ حالانکہ حنفی مسلک میں تو یہ مسئلہ ہے کہ امام کو خوبصورت ہونا چاہیے اور اس کی شکل کو دیکھو تو دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی بھنگی کی شکل ہے۔ مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ راجوری کی اس باغیور اور باشعور عوام کہ جس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے معزز لوگ ہیں، کہ ان کی امامت اس طرح کا ایک فتین شخص کرتا ہے اور اس طرح کی بد شکل والا کہ جس کی شکل کو دیکھ کر گھن آتی ہو، اس طرح کا آدمی امامت کے قابل ہی کہاں ہوتا ہے کہ اس کو وہاں امامت پہ آپ نے بٹھایا۔ پھر آگے اس نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ جو علماء دیوبند کی کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ عبدالرؤف سے میرا سوال ہوگا کہ یہ جتنی عوام ہے، الحمدللہ عوام کے آپس میں تعلقات ہیں، عوام کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، عوام کے آپس میں موت، مرگ، خوشی، غمی سب شریک ہیں، تو اب تیری نظر میں یہ ساری عوام مسلمان رہی یا نہیں رہی؟ ایک تو اس کا جواب چاہیے۔ دوسری بات، تو نے بکواس کرتے ہوئے یہ کہا جو ان کے کفر میں شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ چند نام جو میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کے بارے میں تیرا کیا موقف ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا ان کو بھی کفر کی دلدل میں تو نے دھکیل دیا ہے؟ تحریک ختم نبوت چلی،
جب تحریک ختم نبوت چلی ہے تو اس ختم نبوت کی تحریک کا جو صدر ہے وہ علماء دیوبند کے سرخیل حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمہ اللہ تھے، اور ان کی صدارت میں تیرے چوٹی کے علماء اور تیرے چوٹی کے اکابرین کہ جن کے نام بیچ بیچ کر تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، ان میں ان کے نام پیش کرتا ہوں: خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، حضرت پیر کرم شاہ صاحب، حضرت علامہ کاظمی صاحب۔ یہ سارے کے سارے علماء وہ ہیں کہ جو تحریک ختم نبوت میں حضرت مولانا یوسف احمد بن نوری رحمہ اللہ کی صدارت میں اور ان کے تحت رہ کر انہوں نے کام کیا۔ اب بتا کہ یہ سارے تیری نظر میں مسلمان رہے یا نہیں رہے؟ اگلی بات، یہ جو نام میں نے پیش کیے ہیں یہ تیری جماعت کے اکابرین میں ہیں، یہ تیری جماعت کے بڑوں میں ہیں، تیری جماعت کا ہر فرد ان پر متفق ہے، اور وہ جو ساری عوام ان علماء پر متفق ہے، اور یہ متفق ہیں حضرت مولانا یوسف بن نوری پر۔ اب بتا یہ ساری عوام اور یہ سارے علماء جو میں نے نام پیش کیے یہ مسلمان رہے یا کافر ہو گئے؟ مجھے امید ہے کہ تو اس کا جواب دے گا۔ آگے چل، تجھے بتاتا ہوں تحریک نظام مصطفیٰ چلی 1977 میں۔ تحریک نظام مصطفیٰ جس کی صدارت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے کی، اور اس تحریک میں نظام مصطفیٰ کی تحریک میں تیرے سارے علماء اور تیری ساری عوام ان کی صدارت میں انہوں نے کام کیا۔ اب جو نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائے اور پھر جو اس تحریک کا صدر ہو، اگر تو اس کو کافر سمجھتا ہے اور یہ جو تیرے علماء اور تیرا مسلک اس کو مسلمان سمجھ کر صدر بناتے ہیں، اب بتا کہ یہ سارے کے سارے مسلمان رہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ مجھے امید ہے تو اس کا جواب دے گا۔ میرے بھائی، اگر میں دلائل پہ آ جاؤں تو انشاءاللہ تیرے سامنے دلائلوں کے انبار لگا دوں گا اور تجھے یہ بتا دوں گا کہ تیرے اور تیرے کالے حضرت کی وجہ سے ایک بھی شخص دنیا میں مسلمان نہیں بچتا، ایک بھی شخص دنیا میں مسلمان نہیں بچتا۔ اور یہ جو وارد حسین شاہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا پونچھ سے آئے ہوئے کہ یہ ہمارے چاند نے، سب سے پہلی بات چاند کو دیکھ لیتا اور پھر تیرے عبد الرؤف کو دیکھ لیتا تو چلو دنیا کو پتہ چل جاتا کہ یار چاند سے کس کو تو تشبیہ دے رہا ہے۔ جہاں زمین اور آسمان کا فرق، اور اس عبد الرؤف کو کہ جس کی شکل کو دیکھ کر گھن آتی ہے، جس کی شکل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی بھنگی کی شکل تو ہو سکتی ہے، ایک عالم دین کی شکل نہیں ہو سکتی۔ جو بولتا ہے تو بکواس بکتا ہے، جس کی بکواس سن کر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اوباش کی زبان تو ہو سکتی ہے، کسی عالم یا امام کی زبان نہیں ہو سکتی، اس کو تو چاند سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور جو پنچ سے تیرے چاند آئے تھے اس میں یہ فاروق حسین صاحب مصباحی ہیں، ان سے پوچھنا، ان کا مدرسہ ان کے گاؤں میں آج بھی موجود ہے جو ان کے والد محترم نے قائم کیا تھا، اور ان کے والد محترم اس مدرسے میں دیوبندیوں سے بھی اور بریلوی عوام سے بھی چندہ وصول کرتے تھے اور اس مدرسے کو اور مسجد کو چلاتے تھے، اور انہوں نے وہ محنت کر کے وہ مدرسہ یہاں تک پہنچایا تھا۔ اب بتا کہ وہ جو دیوبندیوں سے چندہ لیتے تھے وہ ان کو مسلمان سمجھ کر لیتے تھے یا کافر سمجھ کر لیتے تھے؟ اگر مسلمان سمجھ کر لیا تو تیرے فتوے کی روح سے وہ مسلمان بچے یا نہیں بچے؟ اور اگر کافر سمجھ کے لیتے تھے تو تم کافر کا پیسہ مسجد اور مدرسے میں لگاتے رہے ہو؟ اس کا مجھے جواب امید ہے تو دے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بکواس کریں گے اور ہماری بکواس کا کوئی جواب نہیں دے گا تو میرے بھائی یہ تمہاری بھول ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے علماء کا دفاع آئین کے دائرے میں رہ کر پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اگر ہمارا ایک منشور ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، ہم کسی میں دخل اندازی نہیں ڈالتے ہیں، ہم ایسا کوئی کام الحمدللہ نہیں کرتے ہیں جو آئین کے خلاف ہو، جو ملک کے امن کے خلاف ہو، جو بھائی چارگی کے خلاف ہو، لیکن اگر اس طرح کے عناصر یہ بکواسات کریں گے، کبھی تم فتووں کی زاد میں آ جاتے ہو، کبھی فتوے لے کر سامنے آ جاتے ہو، اور کبھی جب تمہارے فتووں میں بس نہیں چلتا ہے
تو پھر تم اس طرح کی ٹوپی ڈرامے رچا کر اور پھر اپنی بکواسات کا اظہار کرتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے۔ انشاءاللہ تمہاری ہر بات کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں مختصراً کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ کاش اگر تم وہاں اکٹھا ہوتا، اگر تمہارا وہ مولوی جو تم نے ٹوپی ڈرامہ رچایا اگر حقیقتی معنوں میں وہ تم سے باغی ہو گیا تھا اور وہ توحید و سنت سے متاثر ہو گیا تھا، تو تمہارا فریضہ بنتا تھا کہ تم اس کو اپنے ہاں بلاتے، اس کے گھر جاتے اور بیٹھ کر اپنا جو بھی مسئلہ تھا سلجھا لیتے اور اس کو کہتے کہ بھائی تم توحید و سنت کے راستے پہ کیوں جا رہا ہے؟ جب یہ بدعت خرافات ہم نے رکھی ہوئی ہیں اور ان کے اندر ہم خوش ہیں، ہمارے پیٹ کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں اور ہم نے لوگوں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے، تو آپ یہ سب چھوڑ کر توحید و سنت کے راستے پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ توحید و سنت کا راستہ تو قربانیاں مانگتا ہے، تو اس عیش والی زندگی کو چھوڑ کر اس قربانی والی زندگی میں کیوں جا رہے ہیں؟ تب تو بات بنتی، یا جن مسائل میں اس کا اختلاف تھا اور جن مسائل میں وہ متاثر ہو گیا تھا ان مسائل کو تم دلائل کی روشنی میں سامنے لاتے۔ مسائل کیا تھے تمہارے؟ تم نے وہ وارد حسین نے کہا کہ اب یہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلے گا، جو اعلیٰ حضرت کے ہاں ہیں تیجا دسواں چالیسواں، وہ پورے دین میں تمہیں تیجا دسواں چالیسویں کے بغیر کچھ نظر نہیں آیا، اور نام تم نے رکھا ہے اہل سنت و جماعت۔ خدا کے بندے، اگر یہ تیجا دسواں چالیسواں اس کو تم سنت سے ہی ثابت کرتے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اگر سنت سے ثابت نہ کر دے وہ جماعت صحابہ سے ثابت کر لیتے کہ یہ صحابہ کی جماعت سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، قرون ثلاثہ سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، محدثین سے ثابت ہے، تب بھی کوئی بات بنتی۔ اور تم نے ان بدعت خرافات کے دلائل اور ان کو ثابت کرنے کے بجائے تم نے اپنی بکواسات علماء کے خلاف شروع کی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس کے آڑ میں آ کر اپنی گندی زبانوں کا استعمال کریں گے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کریں گے۔ تو میرے بھائی، یہ کرتوت ساری زندگی کالا حضرت بھی کرتا رہا، لیکن اس کا بس بھی نہیں چلا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن و سنت کو اور سنت کے مقابلے میں بدعت کی خوب تروجی اس نے کی، لیکن الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ سنت کل بھی زندہ تھی، سنت آج بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح تک سنت زندہ رہے گی، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم وہی کالے حضرت کے کالے کرتوتوں کو لے کر آگے چلیں اور بدعت اور خرافات کی تروجی کریں گے اور اس کے اندر تاکہ دنیا میں سنت نہ پھیل جائے، تاکہ امت قرآن سے نہ جڑ جائے، تاکہ امت حدیث سے نہ جڑ جائے، تو میرے بھائی یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قرآن بھی باقی رہے گا، سنت بھی باقی رہے گی، اور قرآن اور سنت پر صحیح عمل کرنے والے بھی باقی رہیں گے، چاہے جائے کہ تم اپنا جتنا مرضی زور لگا لو۔ آخری بات آپ کی خدمت میں گزارش کر کے اجازت چاہوں گا۔ عبدالرؤوف نے ایک دلیل دی حق ہونے کی۔ اس نے کہا اگر حق کی دلیل مانگتے ہو تو فلاں تاج الشریعہ کے جنازے میں اتنے لوگ تھے، فلاں خادم رضوی کے جنازے میں اتنے لوگ تھے، فلاں عرس میں ہم جاتے ہیں تو وہاں آ کے دیکھ لو وہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ او میرے بھائی، تیرے کھوپڑی کے اندر اگر تھوڑی سی عقل ہوتی، اگر تھوڑا سا دماغ ہوتا، اگر کچھ تو نے پڑھا لکھا ہوتا تو تو جانتا اس چیز کو کہ یہ مجموع کی کثرت سے حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ حق کی دلیل تو قرآن اور سنت ہوتی ہے۔ جس کے پاس قرآن اور سنت ہے وہ حق والا راستہ ہے، جس کے پاس قرآن سنت نہیں ہے بدعت اور خرافات ہیں، توحید کے مقابلے میں شرک ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت ہیں، وہ ضالین والا راستہ تو ہو سکتا ہے، وہ توحید و سنت والا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اب میرا سوال یہ ہوگا، اگر تو مجموع کی کثرت سے اپنی حقانیت ثابت کرتا ہے تو حضرت سیدنا امام مظلوم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جہاں یزیدیوں کا لشکر ہزاروں میں لاکھوں میں تھا اور حضرت سیدنا امام حسین 72 یا 73 لوگوں کے ساتھ تھے، اب تو یہاں حق کس کو مانتا ہے؟ اگر تعداد کے حساب سے تو یزیدیوں کا ساتھی ہے، تو امام حسین کا دشمن ہے۔ اور کیا تو اپنے اس قول سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ امام حسین نہ حق پر تھے؟
اگر تو انہی چیزوں کو دلیل بنانا چاہتا ہے تو میں تجھ سے پوچھوں گا حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ یہ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں کہ کس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور کس کا جنازہ بڑا تھا اور چھوٹا تھا، یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ دلیل تو قرآن اور سنت ہے، جس کے پاس قرآن اور سنت ہوگی وہی سیدھے راستے والا ہے، اور جس کے پاس بدعت اور خرافات ہوں گی وہ کبھی سیدھے راستہ والا نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہیں، اور میں انتظامیہ سے بھی اپیل کروں گا، عوام الناس سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ چند شکم پرست مولوی اور چند فتنہ پرور لوگ ہیں کہ جو آپس میں اختلاف بنا کر اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر دشمنیاں پیدا کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قرآن سے یہ دور ہیں، سنت سے یہ دور ہیں، وقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میں آپ حضرات کو پھر بتاتا کہ کالے حضرت نے کس طرح کے کالے کالے کرتوت کیے ہیں، اگر تم نے اپنی زبانوں کو لگام نہیں دی تو انشاءاللہ میں آئندہ آ کر بتاؤں گا کہ کس طرح اس نے قرآن کے ترجموں میں تحریف کی ہے، اور ترجموں میں تحریف نہیں کی بلکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کس طرح کفار مکہ سے اس نے تشبیہ دی ہے، یہ ساری چیزیں میں لاتا، لیکن ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے اور ہمارا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی اختلافی باتوں کو سامنے لائیں اور اس طرح کے انتشار اور اتحاد کو پارا پارا کرنے والی باتوں کو سامنے لائیں۔ لیکن اگر تم نے اپنی زبان کو لگام نہیں دیا اور تم یہ فتنہ پروری جاری رکھی اور تم نے اپنے یہ کرتوت جاری رکھے تو انشاءاللہ تمہاری ایک ایک بات کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عوام بھی اس چیز کو سمجھے گی، انتظامیہ بھی اس چیز کا نوٹس لے گی، اور انتظامیہ اس طرح کے لوگوں کو گرفت لگائے گی کہ کہیں بھی یہ موقع، جنازے میں یہ لوگ جائیں گے، اگر ان کے پاس قرآن و سنت ہوتا تو جنازے کے مسائل پیش کیے جاتے۔ جنازے میں جائیں گے تو گالیاں، شادی میں جائیں گے تو گالیاں، جلسوں میں جائیں گے تو گالیاں۔ ان کی کوئی مجلس ایسی نہیں کہ جس میں گالیاں، بکواس، خرافات اور کفر کے فتوے کے بغیر اگر ان کے پاس کچھ ہو تو میرے بھائیوں، علماء دیوبند نے قرآن اور سنت سے عوام کو جوڑا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی جوڑتی رہے گی۔ ہم اس طرح کے بکواس کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی بکواس کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ یہ میری باتیں آج کچھ مصلحت کے تحت کچھ نرم تھیں، آج میں نے کچھ نرمی سے بات آپ حضرات تک پہنچائی ہے۔ اگر تم یہ بکواس جاری رکھو گے تو انشاءاللہ تم کو تمہاری ہی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔